ایک اطمینان ضرور ملے گا آپ کو، ایک سکون۔ سب سے بڑا مسئلہ آج کا کہ نہ کسی علم سے دور ہو، نہ سائنس سے، نہ ٹیکنالوجی سے، نہ دواؤں سے، نہ حکیموں کے ڈاکٹروں کے علاج سے، نہ کسی برقی یا ڈیجیٹل آلات سے، کوئی چیز نہیں جس سے ہماری یہ کیفیت ٹھیک ہو سکے۔ اللہ جو نور ہے تو اس کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 3 لیولز پر اگر ہم اللہ کو نور ہونے کے حوالے سے دیکھیں، پہلا لیول ہے آنٹولوجیکل لیول، ایپسٹیمولوجیکل لیول پر دیکھیں گے دوسری سطح، اور تیسری سطح اسپریچول لیول۔ بدلتا ہے، بگڑتا ہے، مٹتا ہے، فنا ہوتا ہے۔ جو چیز اس پوزیشن پہ ہو کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو وہ ایک وہم ہے۔ اس لیے اب سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ وہی ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا، بنایا، سنوارا، ان کی انواع بنائیں، اسپیشیز بنائیں، پھر ان کے اندر اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس، اپنی تعلیم بھر دی۔ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی کھو جائے ذکر فکر میں تو اگر وہاں تک ہم نہیں جا سکتے تو کم از کم ایک چیز پہلے مرحلے میں ضرور حاصل ہوگی، وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ آپ سے دور نہیں ہے، وہ لوگوں کی گرفت پہ ہیں اور لوگ اس کا مزہ لے رہے ہیں، اور وہ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک اطمینان ضرور ملے گا آپ کو، ایک سکون، یہاں سے آغاز ہوگا، ایک حلاوت، زندگی کا ایک مزہ، ایک پرکیف حالت آپ کو حاصل ہوگی۔ اب اپنے غم بھول جائیں گے، فکرات بھول جائیں گے، پریشانیاں بھول جائیں گے، مایوسی دور ہو جائے گی، گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہوگا، بے چینی ختم ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس راستے پہ جب آدمی چلتا ہے تو پہلا اثر اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو جس کا پہلا اثر یہ کہ ہر غم غلط ہو جاتا ہے، فکریں، جو سب سے بڑا مسئلہ آج کا کہ نہ کسی علم سے دور ہو، نہ سائنس سے، نہ ٹیکنالوجی سے، نہ دواؤں سے، نہ حکیموں کے ڈاکٹروں کے علاج سے، نہ کسی برقی یا ڈیجیٹل آلات سے، کوئی چیز نہیں جس سے ہماری یہ کیفیت ٹھیک ہو سکے، اور بالآخر انسان مایوسی کے سمندر میں گرتا چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو اس سے نجات مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پہلا اس کا انڈیکیشن، پہلی انڈیکیشن ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے اللہ جو نور ہے تو اس کے نور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایبسلیوٹ نور ہے، نور مطلق ہے۔ وہ اس فزیکل نور سے بھی ماورا ہے، میٹا فزیکل نور جو فرشتوں کا ہے اس سے بھی ماورا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ہر نور سے ماورا ایک نور ہے، اور وہ میں نے جیسے کہا کہ ایسا نور ہے کہ جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، کچھ لیولز پر ہم سمجھ سکتے ہیں اس حقیقت کو۔ مثال کے طور پر 3 لیولز پر اگر ہم اللہ کو نور ہونے کے حوالے سے دیکھیں اور اس آیت کو سمجھیں تو پہلا لیول ہے آنٹولوجیکل لیول، وجودی سطح پر۔ اب آنٹولوجیکل لیول پر اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کس طرح نور ہے، وجودی سطح پر وہ کیسے نور ہے۔ پھر ہم ایپسٹیمولوجیکل لیول پر دیکھیں گے دوسری سطح، اور تیسری سطح اسپریچول لیول۔ آنٹولوجیکل لیول پہ یعنی وجودی سطح پہ اس کا نور ہونا یہ ہے کہ بس وہ ایک حقیقی وجود ہے، وہی وجود ہے، وہی ایگزسٹ کرتا ہے، نیسیسری بینگ وہی ہے، نیسیسری ایگزسٹنس وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنا بھی وجود ہے یہ لا وجود ہے۔ یہ ہے خدا کا نور ہونا آنٹولوجیکل لیول پر، کہ وجود صرف اس کا ہے، نیسیسری بینگ ہے۔ اور ہم نے یہ بات پہلے ایک دلیل سے ثابت کی تھی، اور آپ میں سے جو حضرات مطالعہ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کائنات خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نیسیسری بینگ ہے، کیونکہ کائنات کا وجود کنٹینجنٹ ہے، حادث ہے، تغیر پذیر ہے، بدلتا ہے، بگڑتا ہے، مٹتا ہے، فنا ہوتا ہے، تو یہ کنٹینجنٹ ہے۔
اور کنٹینجنٹ وجود بغیر واجب الوجود کے رہ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری، اس کے لیے نیسیسری بینگ ہونا ضروری. تو اللہ نیسیسری بینگ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کا وجود ضروری ہے. ہمارا وجود اور لا وجود دونوں برابر ہیں. پوری کائنات وجود بھی ہے، لا وجود بھی ہے بھی اور نہیں بھی. اور اسی لیے اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ ایک وہم ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. کائنات صرف ایک وہم کی طرح ہے. جو چیز اس پوزیشن پہ ہو کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو وہ ایک وہم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تو ہے، نہیں ہے تو نہیں. جس طرح کوانٹم فزکس میں اب کیا ہوتا ہے، ریئلٹی کولیپس کرتی ہے آبزرویشن کی وجہ سے. یہ بات ثابت کر دی آج کی فزکس نے کہ جس وقت ہم اس فوٹون کو دیکھتے ہیں، آخری ذرے کو سب اٹامک ورلڈ میں جا کے، تو آبزرویشن ریئلٹی کو کولیپس کر دیتا ہے اور ریئلٹی بدل جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ چیز ہے تو اب کیوں نہیں؟ آبزرویشن کے بعد کیوں بدل گئی؟ یہ کیا ہے؟ اور وہاں پر آپ کا جو ایٹم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی انرجی ہے، کبھی ایٹم ہے، کبھی انرجی ہے، کبھی ایٹم ہے. تو یہ ریئلٹی کولیپس کر رہی ہے، کائنات کی ریئلٹی بدل رہی ہے صرف آبزرویشن کے ذریعے سے. یہ کوانٹم فزکس میں جا کر یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اس لیے اب سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کا وجود ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ بات پہلے فلسفے میں آئی، اس سے پہلے مذہب میں، اور مذہب نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ کے لیے بات ہوتی ہے اس قسم کے فریزز کے ساتھ، اس قسم کے بیانیے کے ساتھ، تو اس سے اللہ کے اس وجود مطلق کی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہی حقیقی وجود ہے. اور غالب نے ایک شعر 200-300 سال پہلے کہا تھا، کمال کر دیا، اسی حقیقت کو بیان کیا. اس نے کہا تھا، یہاں سے شروع کیا نا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. وہ کہتا ہے کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور. یہ بڑا فلسفیانہ شعر ہے. کہتا ہے جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. یہ جو عالم ہے برائے نام مجھے منظور ہے، بس برائے حقیقت نہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک نام ہے، بس ایک نام کے طور پہ میں اسے مانتا ہوں. جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. اور یہ جو ہستی اشیاء ہے، یعنی اشیاء کا وجود، یہ ایک وہم سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک وہم ہے. یہ ہے دوستو ہماری حقیقت. تو اب اس سطح پہ ذرا وجودی سطح پہ سمجھو. جب اللہ فرما رہا اللہ نور السماوات والارض، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں وجود صرف اللہ کا ہے. آسمان و زمین صرف دیکھنے کی چیز ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا ہے، جس کی وجہ سے آسمان آسمان ہے اور زمین زمین ہے. اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو نہ آسمان آسمان ہوتا، نہ زمین زمین ہوتی، نہ یہ کائنات. جیسے ہم نے اس نور کو دیکھا کہ اس کی وجہ سے سب روشن ہوا، بلا مثال و بلا تشبیہ. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وجودی سطح پر یہ شان رکھتی ہے. یہ ہے آنٹولوجیکل. اور دوسری سطح پر اگر اس کو لے کے جائیں ایپسٹیمولوجیکل لیول پر، تو وہاں پہ پھر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے ایک ڈیوائن ریویلیشن کے حوالے سے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، ایک ریویلیشن ہوئی ہے، وہی ہدایت، اس کی ذات سورس آف گائیڈنس ہے. اس نے گائیڈ کیا ہے دنیا کو، اور اس کی وجہ سے، اس کی گائیڈنس کی وجہ سے دنیا قائم ہے، چل رہی ہے، اور یہ آگے جا رہی ہے. اور جو کچھ بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کی گائیڈ لائن کی وجہ سے ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. وہی ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا، بنایا، سنوارا، ان کی انواع بنائیں، اسپیشیز بنائیں، پھر ان کے اندر اپنی ہدایت، اپنی گائیڈنس، اپنی تعلیم بھر دی. اس نے اپنی رہنمائی کے راستے پہ ان کو چلایا. یہ صاف فرما دیا قرآن نے کہ جو کچھ ہے سب اللہ کی گائیڈنس میں چل رہا ہے. آسمان و زمینوں میں اس کی گائیڈنس ہے،
اور اسی طرح ہمارے لیے اس کی گائیڈنس ہے جو کہ کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ تیسری سطح اسپریچول لیول، اسپریچول لیول پر پھر ایک نور ہمیں ملتا ہے اس کی طرف سے، اور وہی نور ہے بس، باقی سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ ظاہری نور میں نے بتا دیا کہ صرف ہمارے حواس کا کرشمہ اور اس میں آنے والی چیز، اصل نور جو ہے وہ اسپریچول نور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ خدا سے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین کا نور۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر، اس آسمان زمین کے درمیان بسایا ہوا ہے۔ تو وہ چونکہ اس نور کا منبع ہے کہ اسی کی ذات سے متعلق ہو کر ہمیں یقین حاصل ہوا، اور پھر ہمارے دلوں میں وہ نور بھر گیا، روحوں کے اندر وہ نور پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ فہو للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ دیکھو جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر آ جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے ومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ دیکھو جو پہلے مردہ تھا پھر اس کے بعد ہم نے اسے زندہ کر دیا تو لوگوں میں وہ اس نور کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے جو ہم نے اسے دیا ہے۔ ایک نور ہے اسپریچول لائٹ جو ہمیں عطا ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ نور السماوات والارض کو دیکھیں تو اللہ ان تمام سطحوں پہ نور ہے، اور یہ ہیں اس کے نور کی شانیں۔ یہ تو صرف چند سطحیں ہیں جو ہم دیکھتے جانتے سمجھتے ہیں، ورنہ تو اس کی تو پتہ نہیں کیا کیا کمالات اور نور کی دنیا میں کیا کیا واقع ہو رہا ہے۔